ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، كونوا مع الصادقين. صدق الله العظيم، صدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقال تعالى في شان حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. برادران عزیز، ہم جانتے ہیں کہ پروردگار عالم نے اس کائنات کو تخلیق فرمایا اور اپنے قدرت کے نمونوں سے اسے جلوہ گر فرمایا، اور انسان کی تخلیق کے بعد اللہ نے فرما دیا: لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. کہ اللہ کے قدرت کے بہت سے نمونے ہیں. آسمان، ستارے، سورج، چاند، زمین، شجر اور حجر، یہ سارے اللہ کی قدرت کی دلالت کر رہے ہیں. اللہ فرماتا ہے کہ سب سے بہترین سانچے میں اللہ نے انسان کو ڈالا ہے. اور پھر ہم نے یہ بھی جانا ہے کہ اللہ نے اعلان فرمایا کہ ہم نے انسان کے اندر یہ کیفیت و صلاحیت رکھی ہے کہ وہ اختیار کر سکتا ہے، انتخاب کر سکتا ہے، اپنی مرضی سے چل سکتا ہے. اسے ہم نے صحیح اور غلط کی پہچان دی، اختیار دیا کہ وہ کسے چنے اور کسے چھوڑے. اسی لیے اسے ہم نے اشرف المخلوقات بھی رکھا کہ وہ مجبور نہیں ہے، لیکن اپنے اختیار سے اپنے رب کی عبادت کرتا ہے. اسے دوسرے راستے بھی ہیں لیکن وہ اللہ کی طرف آتا ہے، وہ بندہ کامیاب ہے. اسی انسانیت کے لیے اللہ نے اپنے برگزیدہ بندوں کو بھیجا کہ جب انسانیت بھٹک رہی ہو، صحیح راہ سے ہٹ رہی ہو، تو اللہ نے انبیاء علیہم السلام کو بھیجا تاکہ وہ بندوں کی رہنمائی کریں، ان کو ہدایت دے، ان کو صحیح راستہ دکھائے، اللہ کی طرف بلائے، اللہ کی معرفت ان کو حاصل ہو اور اللہ کے انبیاء کی بارگاہ سے انہیں فیض حاصل ہو اور وہ صحیح راستے پر چلتے رہے. یہ سلسلہ حضرت آدم سے شروع ہوا اور ہمارے نبی سرور کائنات سید الانبیاء فخر قوم و مقام حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو خاتم الانبیاء بنا کر بھیجے گئے، آپ پر یہ سلسلہ اختتام پذیر ہوا. حضور پاک کی تشریف آوری کے بعد اور کوئی نبی کے آنے کا کوئی اب راستہ نہیں، موقع نہیں. آپ خاتم الانبیاء ہیں. اور آج کچھ لوگ جو جھوٹی نبوتوں کا دعویٰ کرتے ہیں
وہ گمراہ ہے، اس بات کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد پھر انبیاء علیہ السلام کی آمد کا تو سلسلہ تھا، وہ رک گیا، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ اب میری امت کے جو اولیاء اور علماء ہوں گے وہ انبیاء کے ورثاء ہوں گے، اور وہ اس مشن کو آگے چلائیں گے۔ ہدایت کا سامان اب یہ بنیں گے، لوگوں کی رہنمائی یہ فرمائیں گے، اسلام کی خدمت یہ کریں گے، بھٹکے ہوا کو راستہ یہ دکھائیں گے، جھوٹوں کو سچائی کی طرف یہ لے کر آئیں گے، گناہگاروں کو نیکی کی طرف یہ لے کر آئیں گے، اور انبیاء علیہ السلام کا جو مشن ہے اب اسے میری امت کے اولیاء اور علماء چلائیں گے۔ یہ ذمہ داری سرور کائنات نے اپنے امتیوں پر رکھی کہ اس مشن کو اب قیام قیامت تا قیام قیامت اب وہ چلائیں گے۔ اب وہاں سے اللہ کے نیک بندوں نے اس ذمہ داری کو اٹھایا، حضور پاک کے غلاموں نے اس ذمہ داری کو اٹھایا، اور پھر حضور پاک کے پیغام کو، قرآن کے پیغام کو، اللہ کے عرفان کو لوگوں کے درمیان میں عام سے عام کرتے رہے، اور بھٹکے ہوا کو صحیح راستہ دکھاتے رہے۔ اور آج ہم اس بابرکت ہستی اور شخصیت کے بارے میں جاننے کے لیے یہاں جمع ہوئے، وہ انہی صادقین میں سے ہے، انہی اللہ کے منتخب بندوں میں سے ہے جن کو اللہ نے رہنمائی کے لیے چن لیا، جن کو انبیاء کا وارث بنا کر اللہ نے بھیجا، اور حضور پاک کے مشن کے لیے انہوں نے اپنے ساری زندگی کو لگا دیا۔ برادران عزیز، وہ ذات ہے حضرت امام انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ، بانی جامعہ علیہ رحمۃ و رضوان۔ آج ہم اہل دکن الحمدللہ عقیدے میں مضبوط ہیں، علم میں مضبوط ہیں، عمل میں مضبوط ہیں، تو اس کی بنیاد اگر کسی نے ڈالی ہے تو ان بنیادوں کے ڈالنے میں بانی جامعہ علیہ رحمۃ و رضوان امام انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کا بہت بڑا کردار ہے۔ آپ سے پہلے علماء گزرے ہیں، اولیاء گزرے ہیں، لیکن یہ فردن کام کرتے تھے، تنہا کام کرتے تھے، اپنے لحاظ سے اپنی مسجد میں، اپنی خانقاہ میں، اپنے مدرسے میں کام کرتے تھے، لیکن آپ نے ان تمام کو جمع کیا اور ایک ہمہ جہتی مرکز کو قائم کیا، جس کا نام آج جامعہ نظامیہ ہے۔ جامعہ نظامیہ یہ آپ کا ایسا کارنامہ ہے کہ جس سے سارا ہندوستان فیضیاب ہو رہا ہے، سارا ہندوستان، اور دیکھا جائے تو دنیا بھر میں اس کا فیض جاری ہے۔ یہ فیض کسی اور کا نہیں، یہ بانی جامعہ شیخ الاسلام امام انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کا فیض ہے۔ برادران عزیز، ہم جانتے ہیں کہ آپ یہاں سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے تھے، جہاں جو کچھ کرنا تھا کر لیا۔ اس کے بعد آپ نے ارادہ کر لیا تھا کہ اب میں جا کر حضور پاک کے دربار میں رہنا ہوگا، وہی میرا ٹھکانہ، وہی میرا مسکن ہوگا، وہی میرا مرقد ہوگا، سب کچھ وہی ہوگا۔ اب مجھے وہیں رہنا ہے، وہیں جینا ہے، اور اگر اللہ چاہے حضور پاک قبول کر لے تو پھر میرا آخری ٹھکانہ بھی وہی ہو۔ اس خواہش کے ساتھ، اس ارادے کے ساتھ آپ نے ہندوستان سے ہجرت کی، مدینہ منورہ حاضر ہوئے حج کے لیے، وہاں پر پہنچے، حج کیا۔ اس کے بعد آپ مدینہ منورہ میں قیام پذیر ہو گئے، بہت لمبا عرصہ وہیں پر آپ نے گزارا،
بڑے بڑے علماء سے آپ کے ملاقات ہوتی، وہاں سے لوگ آپ سے فیضیاب ہوتے، آپ سے شرف تلمذ حاصل کرتے، اور بڑے بڑی کتابوں کو آپ نے وہاں پر درج فرمایا، لوگوں سے لکھوایا اور اس کو جمع کیا۔ وہاں پر بھی علمی خدمات جاری ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات آپ کو خواب میں اپنے دیدار سے مشرف فرمایا اور حکم فرمایا، اے انوار اللہ، تمہیں دکن کا رخ کرنا ہے، تمہیں دکن کا رخ کرنا ہے، اور وہاں پر جا کر ہمارے دین کی تمہیں خدمت کرنی ہے۔ برادران عزیز، شیخ الاسلام امام انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ یہاں تشریف لائے ہیں تو حضور پاک کے حکم سے آئے ہیں۔ وہ آئے نہیں، ان کو بھیجایا گیا ہے۔ وہ تو چلے گئے تھے وہاں رہنے کے لیے، لیکن دیار یار سے حکم دیا گیا کہ تم انوار اللہ، تمہیں ہمارا کام کرنا ہے، تمہیں وہاں جانا ہے، دکن میں ہمارے پیغام کو عام کرنا ہے، اور وہاں پر دین اسلام کی اشاعت کی ضرورت ہے، وہاں پر تمہارے جیسی شخصیت کی ضرورت ہے۔ تو آج امام شیخ الاسلام یہاں تشریف لائے ہیں، بانی جامعہ تشریف لائے ہیں تو حضور پاک کے حکم پر آئے ہیں۔ نظامیہ کا قیام ہوا ہے تو حضور پاک کے حکم پر ہوا ہے۔ آج یہ فیض جاری ہے، اس دربار سے جاری ہے، اس دربار کے حکم سے جاری ہے، وہ مدینے والے سرکار کے حکم سے بانی جامعہ کا فیض جاری ہے۔ برادران عزیز، ہمارے امام تشریف لائے تو یہاں پر آصف جاہی حکومت چل رہی تھی۔ ہم جانتے ہیں کہ ایک بہت مشہور بات، عوام کا جو دین ہوتا ہے اپنے بادشاہوں کے لحاظ سے ہوتا ہے۔ عوام کا دین بادشاہوں کے لحاظ سے ہوتا ہے کہ جیسی بادشاہت چلے گی ان کے دین کا معاملہ ویسے ہی ہوگا، کہ اگر بادشاہ دیندار ہوگا تو عوام بھی دیندار ہوگی، اور خدا نہ خواستہ اگر بادشاہ بے دین ہوگا تو پھر عوام کے دین کی بھی حفاظت نہیں ہوگی، اکثر لوگ گمراہی کا شکار ہو جائیں گے۔ ہم نے عباسی حکومت کی تاریخ کو دیکھا ہے کہ جہاں پر معتزلہ کا اثر بڑھا تو پھر بادشاہوں میں بھی تزلزل آ گیا، ان کے بھی عقائد ہلنے لگے، کیونکہ بادشاہ ہلے تو معتزلہ کی طاقتیں بڑھنے لگی، اور امام احمد بن حنبل کو اپنی شہادت دے کر پھر اس دین کو پھر زندہ کرنا پڑا جو معتزلہ کی طرف سے متزلزل ہو گیا تھا۔ خلق قرآن کا مسئلہ پیدا ہو گیا تھا اور جھگڑا فساد عام ہو گیا تھا۔ اس کی بنیادی وجہ کیا تھی کہ معتزلہ نے بادشاہوں پر اپنا اثر چھوڑ دیا۔ تو معلوم کیا ہوا کہ بادشاہ جیسا ہوتا ہے عوام کا دین بھی ویسے ہی ہوتا ہے۔ یہاں پر آصف جاہی حکومت چل رہی ہے اور ان کی رہنمائی کی بہت ضرورت تھی۔ حضرت شیخ الاسلام بانی جامعہ علیہ رحمت و رضوان وہ ذات ہے کہ جنہوں نے بادشاہوں کو سدھارا ہے۔ آصف جاہ سادس اور سابق کی تربیت آپ نے فرمائی، اور جب وہ آپ کے شاگرد بنے، آصف جاہ سابق آپ کے شاگرد تھے، اور وہ اثر بانی جامعہ قبلہ کا ایسا پڑا کہ جتنے جو رسوم و رواج اس وقت رائج ہو گئے تھے، جو اسلامی شریعت سے بہت دور تھے، آپ نے بڑے ہی پیارے انداز میں آصف جاہ سابق کی تربیت فرمائی کہ خود بخود آصف جاہ سابق نے سارے رسوم و رواج کو آہستہ آہستہ ختم کر دیا۔ اسلام کی ترویج و اشاعت ہونے لگی، اسلامی شریعت قائم ہونے لگی، اسلامی نظام کا قیام ہوا، اور اس اسلامی نظام کے قیام میں بہت بڑا کردار حضرت شیخ الاسلام کا تھا۔ برادران عزیز، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت بانی جامعہ علیہ رحمت و رضوان نے ایک عظیم مدرسے کا قیام عمل میں لایا، اور دوسری طرف اگر آپ کے علمی خدمات کو دیکھتے ہیں
علمی خدمات کو اگر آپ جانیں تو معلوم ہوگا کہ جتنے فتنے اس وقت رونما ہوئے، چاہے فتنہ قادیانی ہو، چاہے فتنہ وہابیہ ہو، چاہے فتنہ ہی متکلمین کا فتنہ ہو، جتنے فتنے وہاں رونما ہوئے، جتنے فتنے وہاں اس وقت میں عالم اسلام میں اور اس بر صغیر میں رونما ہوئے، ان تمام کا جواب آپ نے دیا۔ قادیانیت عروج پہ تھی، لوگوں کے ذہنوں کو ہلایا جا رہا تھا۔ لوگ اسلام سے دور ہو رہے تھے، اور یہ بتایا جا رہا تھا کہ نعوذ باللہ ایک نبی اور باقی تھا جو آ گیا۔ کبھی عیسیٰ کہہ کر بلایا گیا، کبھی موسیٰ کہہ کر بلایا گیا، کبھی مہدی کہہ کر تعارف ہونے لگا، اور یہاں تک کہ نعوذ باللہ نبی کہہ کر اس کو پیش کیا گیا۔ لوگ خاموش ہے، جواب دینے والا کوئی نظر نہیں آتا۔ وہاں کوئی ادھر اوپر دیکھتے ہیں شمال میں تو پیر مہر علی شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ ہے، تو ادھر دیکھتے ہیں تو دو شخصیات ہیں تو سب سے پہلے قادیانیت کا جواب دی ہے۔ ایک ہے سید الشیوخ شمس المفسرین حضرت سید محمد عمر حسینی حنبلی قدس سرہ العزیز جو بانی خادری چمن ہے، انہوں نے اپنی تفسیر خادری میں قادیانیت کا جواب دیا۔ تو ادھر حضرت شیخ الاسلام بانی جامعہ علیہ رحمۃ اللہ رضوان امام انوار اللہ فاروق رحمۃ اللہ علیہ ہے، جنہوں نے مفصل طریقے سے بالکل دو ٹوک انداز میں قادیانیت کے ہر ایک اعتراض کا مدلل اور مساکت منہ توڑ جواب دیا۔ ایسی کتاب آپ نے لوگوں کو عنایت فرمائی، ایسی تحقیق عنایت فرمائی کہ اس کے بعد قادیانیت کے خلے خمے ہو گئے، وہ ان کے قدم جو جم رہے تھے وہ ہل گئے۔ اتنی بڑی خدمت جو اسلام کو دیمک کی طرح چاٹ رہے تھے، ان کا منہ توڑ جواب کسی نے دیا تو بانی جامعہ قبلہ رحمۃ اللہ علیہ۔ اس کے بعد ایک نیا فتنہ شروع ہوا، علم الکلام کے ذریعے سے، متکلمین کے ذریعے سے۔ لوگ لاجک جسے کہتے ہیں، وہ لوگ اب اسلام کے اصول و قواعد پر بحث کرنے لگے، قرآن کے قاعدوں پہ بحث کرنے لگے، احکام خدا پہ بحث کرنے لگے کہ یہ کیسے ممکن ہے، ذہن اس کو قبول نہیں کرتا، دماغ اس کو قبول نہیں کرتا، لاجک کا قاعدہ تو یہ ہے، منطق کا قاعدہ تو یہ ہے، کلام تو یہ کہتا ہے کہ متکلمین علم الکلام پر چلنے والے مستشرقین جسے کہتے ہیں، وہ اسلام کے خلاف کام کرنے لگے۔ تو کتاب العلم کے ذریعے سے آپ نے ان کا جواب دیا۔ ایسی کتاب برادران عزیز آج اہل دکن کے لیے یہ سرمایہ ہے، اور اہل دکن کے لیے ایک بہت بڑا المیہ یہ ہے کیونکہ انہوں نے بانی جامعہ قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کی اس شخصیت کو پہچانا نہیں جیسا تعارف ان کا ہونا چاہیے تھا، جیسا لوگوں کے سامنے ان کو پیش کرنا چاہیے تھا، جیسی فکر ان کی عام کرنی چاہیے تھی۔ اس اعتدالی فکر کو لوگ چھوڑ دیے، متشدد فکر کو لوگوں نے اختیار کیا۔ یہ دکن کی جو اعتدالی فکر ہے اس کی بنیاد بانی جامعہ قبلہ رحمۃ اللہ علیہ نے ڈالی۔ آپ جب پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ کتاب العلم جو کتاب ہے آپ کی، کہ آج عام آدمی پڑھ بھی نہیں سکتا، اس معیار کی کتاب ہے کہ علماء کو پڑھنے کے لیے تھوڑا سا توقف ہوتا ہے۔ وہ انداز، وہ الفاظ، وہ تحقیق، وہ دلائل جو آپ نے پیش کیے، آج وہ کتاب لوگ جانتے نہیں۔ پھر اس کے بعد خوارج کا فتنہ نکلا، خارجی فکر عام ہونے لگی، اہل بیت اطہار کی شان میں گستاخیاں ہونے لگی، لوگ مولا علی مشکل کشا کی شان میں گستاخیاں کرنے لگے۔ تو مقاصد الاسلام کے ایک حصے کو آپ نے پورا کا پورا فتنہ خوارج کے رد کے لیے آپ نے وقف کر دیا، اور سارے اس خارجی فتنے کے جتنے ان کے ہتھ کنڈے تھے، جتنی ان کی گمراہیاں تھیں، سب کو واضح کیا اور ہر ایک گمراہی کا مدلل جواب دیا۔ اس کے بعد نکلا رافضیوں کا فتنہ،
روافظ عام ہونے لگے، صحابہ اکرام کی شان میں گستاخیاں ہونے لگی، شیخین کریمین کی شان میں گستاخیاں ہونے لگی، امہات المومنین کی شان میں گستاخیاں ہونے لگی، تو پھر آپ نے ایک حصہ مقاصد الاسلام کا ایسا لکھا کہ روافظ کا جو فتنہ تھا اس کو آپ نے مٹا دیا۔ پھر وہابیہ کا فتنہ نکلا، ان کے جواب میں آپ نے ایک حصہ مقاصد الاسلام کا لکھا۔ اگر آپ کو کچھ اور پڑھنا نہیں ہے، زیادہ وقت نہیں دے سکتے، تو بانیہ جامعہ قبلہ کی جو کتاب ہے مقاصد الاسلام، اس کے 11 حصے ہیں، ہر ایک کو چاہیے کہ وہ 11 حصے پڑھ لیں، ان کی فکر بالکل صاف آئینے کی طرح ہو جائے گی۔ دوسری کتابیں تو اوپر کی ہیں، کم سے کم یہ تو پڑھیں۔ اس کے بعد پھر ایک اور مسئلہ نکلا کہ تخلیق کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے، حقیقت کیا ہے، فقہ کی حقیقت کیا ہے، یہ قرآن و حدیث سے ہٹ کے ایک اور بات نکالی جا رہی ہے۔ تو پھر حقیقت الفقہ کے نام سے آپ نے ایک ایسی عظیم کتاب لوگوں کو پیش عطا فرمائی ہے، اتنی اعلیٰ کتاب ہے کہ جس کے اندر فقہ کے تمام مسائل، اس کے اصول، اس کی اہمیت، اس کے اندر جو احکام کا استنباط ہے اس کی کیا اہمیت ہے، مسائل کا استخراج کیسے ہوتا ہے، امام کی کیا منزل ہے، مجتہد کون ہوتا ہے، مجتہد کی حقیقت کیا ہے، وہ تمام مسائل، تخلیق کی حقیقت کیا ہے، وہ تمام مسائل آپ نے پیش فرمائے اور لوگوں کو بتایا کہ فقہ کی حقیقت کیا ہے، کہ جب تک تم کسی کے مخلد نہیں ہوں گے تم گمراہی کی طرف جا رہے ہو۔ 2 حصوں میں آپ نے ایسی عظیم کتاب لکھی ہے، لوگ جانتے ہی نہیں، آج لوگ پریشان ہیں، یہ تخلیق، یہ فقہ، یہ مسائل کیا ہے، وہ ایک کتاب پڑھ لیجیے، تمام مسائل، تمام شکوک دور ہو جائیں گے۔ ایسی عظیم کتابیں آپ نے لکھی، صحاح ستہ پر آپ کا ایک ایسا مخطوطہ آج تک لوگوں کے ہاتھ نہیں آیا کہ جس کے ابواب کی تشکیل آپ نے دی الگ سے، اس کے اندر آپ کی تشریحات ہیں، لیکن وہ ہم نہیں پڑھ رہے ہیں، آپ کی خدمات ہم نہیں جانتے ہیں۔ بطور عالم آپ کے یہ خدمات ہیں، نظامیہ سے لے کر، کتب سے لے کر، طلباء سے لے کر، تلامذہ سے لے کر، تلامیذ سے لے کر، اتنی آپ کی وسعت ہے کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ اکابر، بڑے بڑے ہمارے شہر کے جو اکابر ہیں وہ سب آپ سے فیضیاب ہیں، کہیں نہ کہیں آپ سے جڑے ہوئے ہیں، کہیں نہ کہیں آپ سے علم حاصل کیا ہے، یہ آپ کے خدمات ہیں۔ دوسری طرف آپ کی جو عارفانہ شان ہے، جو آپ کی طریقت کے اندر دست رسی تھی، جو آپ نے طریقت کے لیے، اہل طریقت کے لیے جو آپ نے خدمات انجام دیے ہیں، رہنمائی فرمائی ہے، اتنی بلند و بالا، اتنی بلند پایا خدمات ہے کہ آپ کا درس ہوتا تھا، تصوف کا جب آپ درس دیتے تھے تو اس کے لیے کرائٹیریا بہت ہائی تھا۔ آج لوگوں نے تصوف کو کھیل سمجھا ہوا ہے، لیکن آپ نے بتایا کہ یہ کھیل نہیں ہے، یہ تو حقیقت ہے، علم کی حقیقت تصوف ہے، علم کی حقیقت معرفت ہے، عمل کی حقیقت معرفت ہے کہ اللہ کے سامنے بندہ عبادت اسی لیے کرتا ہے تاکہ وہ اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کر سکے، اور اللہ سے تعلق کے مضبوط کا نام وہ طریقت ہے، معرفت ہے، تصوف ہے۔ آپ نے کئی لوگوں کو اہل تصوف بنایا، تصوف کی خدمات دی، اور جب آپ نے دیکھا کہ اہل خانقاہ کے لیے ایک نصاب کی ضرورت ہے، 2 احکام، 2 حکم ایسے کہ آج ہر ایک فرد کہیں نہ کہیں اس سے مستفید ہو رہا ہے۔ ایک آپ نے حکم دیا کہ بنیادی جو مسائل ہیں، بنیادی مسائل کے لیے ایک کتاب ہو، تو نصاب اہل خدمات شرعیہ کا وہ کارنامہ ہمارے سامنے ظاہر ہوا کہ جہاں پر ہر ایک شخص جو بڑی بڑی کتابیں نہیں پڑھ سکتا تو وہ اہل خدمات شرعیہ پڑھے۔ اس کے بنیادی جو مسائل ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کا جو معاملہ ہے، نکاح، طلاق، عتاق کا جو معاملہ ہے، قربانی کا معاملہ ہے، عقیقے کا معاملہ ہے، یہ بنیادی مسائل اس کو معلوم ہے، دین کی بنیادی مسائل اس کو بالکل
آسانی سے سمجھ میں آ جائے اس کے لیے نصاب اہل خدمات شرعیہ رکھا۔ دوسری طرف اہل خانقاہ تھے، کیونکہ حیدرآباد یہ اولیاء کا شہر ہے، خانقاہوں کا شہر ہے، اس کے مرکز اکثر خانقاہیں رہی ہے۔ یہاں پر جو خدمات چلی ہیں وہ خانقاہوں سے چلی ہے کہ خانقاہ سے لوگ فیض پاتے، خانقاہوں سے لوگ جڑے رہتے۔ تو جو خانقاہوں کے ذمہ دار تھے ان کے لیے آپ نے ایک نظام رکھا، اس کا نام رکھا گیا ہدایت الشیوخ، کہ جو بچے خانقاہوں سے نکل رہے ہیں، جو خانقاہی نظام سے وابستہ بچے بڑھ رہے ہیں، ان کو کیسے ایک نصاب مل جائے کہ بنیادی خانقاہ چلتی کیسے ہے، تصوف کے راستے پر آدمی گامزن کیسے ہوتا ہے، اس کے بیسکس، طریقت کے بیسکس کیا ہے۔ ایک طرف شریعت کے بیسکس بتائے گئے، ایک طرف طریقت کے بیسکس بتائے گئے، اور ہدایت الشیوخ وہ کتاب رونما ہوئی، منظر عام پر آئی اور خانقاہوں کے لیے ایک بہت بڑا سرمایہ۔ برادران عزیز، آپ نے ایک ایسی ہمہ شخصیت کو ہم نے جانا ہے، ان سے ہم منسلک ہے کہ ہر ایک مجال کو دیکھ لیجیے، ہر ایک میدان کو آپ دیکھ لیجیے، وہاں پر ہم دیکھیں گے کہ امام انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے امام ہیں، انہوں نے وہاں پر ایسے جھنڈے گاڑے ہیں، اپنی امامت کا ایسا اعلان فرمایا ہے کہ اگر ان سے جڑ جائیں تو پھر آدمی بھٹکے گا نہیں۔ آج جو لوگ اختلاف کا، انتشار کا شکار ہے، اس کا آسان ایک راستہ آپ کے سامنے ہے کہ آپ بانی جامعہ کی کتابوں کو پڑھیں، حضرت کی کتابوں کو پڑھ کے اس فکر کو اپنا لیجئے، سارے جھگڑے مٹ جائیں گے، سارے اختلافات دور ہو جائیں گے۔ برادران عزیز، یہ آپ کے کارنامے، کل آپ کا عرس مبارک تھا، ان حالات کی وجہ سے اتنا بڑا اہتمام تو نہیں ہو سکا، لیکن اہتمام تو ہوا، عقیدت مند حاضر تو ہوئے، اور ہم اہل دکن کو یہ چاہیے کہ ہم آپ کا جتنا احسان مانے کم ہے، آپ کی جتنی قدر کرے کم ہے، اپنے بچوں کو جامعہ سے جوڑیے، اپنے بچوں کو فکر بانی جامعہ سے جوڑیے، امام انوار اللہ فاروق رحمۃ اللہ علیہ کی فکر سے اپنے بچوں کو جوڑیے، آپ بچے کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ برادران عزیز، تو ہم جو کام اور کاز لے کے چل رہے ہیں وہ بنیاد بانی جامعہ کی ہے، وہ فیض بانی جامعہ کا ہے، اس کو ہمیں عام سے عام کرنا ہے۔ ہم مکہ مسجد میں کھڑے ہیں، اس مسجد میں ایک ایسا عظیم کارنامہ آپ نے انجام دیا جو آج تک جاری اور انشاءاللہ قیامت تک جاری رہتا۔ جب میلاد شریف آتی ہے تو 12 ربیع الاول شریف کو آپ کی وہ ذات تھی جنہوں نے خطبہ میلاد کی بنیاد ڈالی، کیونکہ جب آپ حج پہ تشریف لے گئے تو آپ نے وہاں دیکھا کہ مکہ مکرمہ میں خطبہ میلاد ہوتا ہے، جس کے اندر امام کعبہ میلاد شریف کے فضائل بیان کرتے ہیں، ان واقعات کو بیان کرتے ہیں۔ بانی جامعہ قبلہ کو وہ بات بڑی اچھی لگی، آپ نے اس چیز کو یہاں شروع کروایا۔ آج قریب 200 برس سے یہ سلسلہ چل رہا ہے اور انشاءاللہ چلتا رہے گا کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر تاریخی مکہ مسجد کے ممبر سے حضور پاک کے میلاد کا اعلان ہوتا ہے، حضور پاک کے میلاد کے واقعات بیان ہوتے ہیں، اور ہمارے خطیب صاحب یہاں پر میلاد کے وہ سبحانے واقعات، ان گھڑیوں کا ذکر بڑے پیارے انداز میں کرتے ہیں اور ہم سن کے محظوظ ہوتے ہیں۔ یہ کارنامہ کس کا ہے؟ بانی جامعہ کا ہے۔ آج ہم جب یہاں دیکھے ہیں کہ ابھی نکاح ہوا، اور جب ہم باہر جاتے ہیں، دوسرے شہروں میں جاتے ہیں، وہاں کے نکاح کا جو طریقہ ہے، وہاں جو نکاح مندرج ہوتا ہے، اندراج ہوتا ہے، اس کا طریقہ الگ ہے۔ مسجد کا امام ایک رجسٹر رکھتا ہوا وہ اندراج کرتا ہے، پھر لے جا کر رجسٹری آفس میں اس کو رجسٹر کرایا جاتا ہے، لیکن یہ جو نظام ہم دیکھتے ہیں کہ ایک کتاب
دلہن والوں کے پاس، ایک کتاب دلہے والوں کے پاس، قاضی ہے جو نکاح پڑھا رہے ہیں، اس کا ایک بالکل منفرد نظام ہے، اس کے قاعدے سارے مقرر ہے۔ وہ کس نے کیا؟ وہ ہمارے امام نے کیا، کہ جس کی مثال آج سب لے رہے ہیں۔ یہ فقید المثال کام کسی نے کیا ہے تو بانی جامعہ علیہ رحمت و رضوان نے کیا ہے۔ میں نے عرض کیا ہے کہ کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے جہاں پر آپ نے ہمیں تشنا چھوڑا ہو۔ ہمارا کام ہے کہ ہم آپ سے جڑیں، اپنے اولاد کو آپ سے جوڑیں، آپ کی فکر سے جڑیں۔ برادران عزیز، اس طرح سے ہم نے جانا ہے کہ بانی جامعہ علیہ رحمت و رضوان امام انوار اللہ فاروقی رحمت اللہ علیہ نے دکن خصوصاً اور ہندوستان کے لیے بہت عظیم کارنامے، بہت بڑی بڑی خدمات کی ہیں، جن کا تذکرہ اتنے چھوٹے وقت میں مکمل طریقے سے کرنا ممکن نہیں۔ ہم نے استبراکاً کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی تاکہ ہم آپ کے اس فیض سے بہرور ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مالک جب تک زندہ رکھ، سلام پر رکھ، موت ایمان پر دے، وقت نزا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب فرما مالک، ہمیں نیک اور صالح متقیوں پر ازگار بنا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دے مالک، ہم میں جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفاء کامل عطا فرما، ہم میں جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو عطا فرما، جو کچھ کہے ہیں جو کچھ سنے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا غلام و امتی بنا مالک، اہل بیت اطہار کا سچا غلام بنا، صحابہ کرام کا چاہنے والا بنا، اولیاء اللہ کا چاہنے والا بنا، ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم والحمد للہ رب العالمین۔